بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، عمر رضی اللہ عنہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ پھر تم نے انہیں کیا جواب دیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے انہیں جے جواب دیا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ مجھ سے قریب نہیں ہے۔ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو صرف ایک ہجرت حاصل ہوئی اور تم کشتی والوں نے 2 ہجرتوں کا شرف حاصل کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس واقعے کے بعد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور تمام کشتی والے میرے پاس گروہ در گروہ آنے لگے اور مجھ سے اس حدیث کے متعلق پوچھنے لگے۔ ان کے لیے دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے متعلق اس ارشاد سے زیادہ خوش کن اور باعث فخر اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے اشعری احباب رات میں آتے ہیں تو میں ان کی قرآن کی تلاوت کی آواز پہچان جاتا ہوں، اگرچہ دن میں نے ان کی اقامت گاہوں کو نہ دیکھا ہو، لیکن جب رات میں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آواز سے میں ان کی اقامت گاہوں کو پہچان لیتا ہوں۔ میری انہی اشعری احباب میں ایک مرد دنا بھی ہے کہ جب کہیں ان کی سواری سے مڑ بھیڑ ہو جاتی ہے، جب آپ نے فرمایا کہ دشمن سے، تو ان سے کہتا ہے کہ میرے دوستوں نے کہا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے ان کا انتظار کر لو۔ خیبر کی فتح کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ہمارا ابھی حصہ لگایا۔ آپ نے ہمارے سوا کسی بھی ایسے شخص کا حصہ مال غنیمت میں نہیں لگایا جو فتح کے وقت اسلامی لشکر کے ساتھ موجود نہ رہا ہو۔ جب خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملا تھا، بلکہ گائیں، اونٹ، سامان اور باغات ملے تھے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی القرا کی طرف لوٹے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مد نامی غلام تھا جو بنی زبابہ کے ایک صحابی نے آپ کو ہدیے میں دیا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کجوہ اتار رہا تھا کہ کسی نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر ان کے لگا۔ لوگوں نے کہا مبارک ہو شہادت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر میں تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی تھی، وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ یہ سن کر ایک دوسرے صحابی 1 یا 2 تسمے لے کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ میں نے اٹھا لیے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جہنم کا تسمہ بنتا۔ انہوں نے کہا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ بعد کی نسلیں بے جائیداد رہ جائیں گی اور ان کے پاس کچھ نہ ہوگا، تو جو بھی بستی میرے زمانہ خلافت میں فتح ہو، میں اسے اسی طرح تقسیم کر دیتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی تقسیم کی تھی۔ میں متوفہ راضی کو بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے محفوظ چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ وہ اسے تقسیم کرتے رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جو بستی بھی میرے دور میں فتح ہوتی میں اسے اسی طرح تقسیم کر دیتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی تقسیم کر دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے خیبر کی غنیمت میں سے حصہ مانگا۔ سعید بن عاص کے ایک لڑکے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہ دیجیے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ شخص تو ابن قعقلہ کا قاتل ہے۔ ابان رضی اللہ عنہ اس پر بولے حیرت ہے اس وابرے بلی سے چھوٹا ایک جانور پر جو قدوم الزان پہاڑی سے اتر آیا ہے۔ ابان رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سر جہاں پر مدینے سے نجد کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ابان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خیبر فتح ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کے گھوڑے تنگ چال ہی کے تھے، یعنی انہوں نے مہم میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت میں ان کا حصہ نہ لگائیے۔ اس پر ابان رضی اللہ عنہ بولے اے دبر تیری حیثیت تو صرف جی کہ قدوم اذان کی چوٹی سے اتر آیا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابان بیٹھ جا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا حصہ نہیں لگایا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ابن قعقلہ کا قاتل ہے۔ اور ابان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا حیرت ہے اس وبارے پر جو قدوم اذان سے ابھی اترا ہے اور مجھ پر عیب لگاتا ہے، ایک ایسے شخص پر کہ جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ابن قعقلہ رضی اللہ عنہ کو عزت دی اور ایسا نہ ہونے دیا کہ ان کے ہاتھ سے مجھے ذلیل کرتا۔ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب کھجوروں سے ہمارا جی بھر جائے گا۔ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا تھا ہم تنگی میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اسودہ بن غزاجہ رضی اللہ عنہ کو خیبر کا عامل مقررہ کیا۔ وہ وہاں سے عمدہ قسم کی کھجوریں لائے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا خیبر کی تمام کھجوریں ایسی ہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح کی ایک سا کھجور اس سے خراب 2 یا 3 سا کھجور کے بدلے میں ان سے لے لیتے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہ کیا کرو، بلکہ اگر اچھی کھجوریں لانی ہو تو ساری کھجوریں پہلے درہم کے بدلے بیچا کرو، پھر ان درہموں سے اچھی کھجوریں خرید لیا کرو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔